مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی۔ چلیں آج ابتدا میں یاد کر دوں ناظرین کو جی کہ اگر بہت سے ناظرین کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی اگر ہم خود استخارہ کرنا چاہیں تو پھر کیا کریں، تو چلیں اگر آپ خود استخارہ کرنا چاہتے ہیں بالکل آپ کر بھی سکتے ہیں۔ طریقہ اس کا کیا ہے، طریقہ بھی چلیں میں ناظرین کو عرض کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل مدنی پنصورہ میں یہ مکمل استخارے کا طریقہ یہ موجود ہے الحمدللہ۔ تو مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ایک مخصوص دعا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے آپ وہ مخصوص دعا پڑھیں، پڑھ کر سو جائیں تو خواب میں آپ کو اشارے مل جائیں گے۔ اس کے اشارے بھی مخصوص ہوتے ہیں۔ جی اگر خواب میں کوئی سبز چیز آپ کو نظر آئے، کوئی سفید چیز آپ کو نظر آئے، تو اب سمجھ لیجئے کہ وہ کام آپ کے حق میں بہتری کی طرف ہے، بہتری کا اشارہ ہے۔ یعنی وہ سبزی مائل ہرا ہرا جیسا نظر آتا ہے، جس سبز چیز نظر آ جائے، کوئی بھی ضروری نہیں کہ سبزی ہی نظر آئے، ایک یہ بھی ہے نا، سبزی ہی ضروری نہیں ہے، سب چیز نظر آ جائے، کوئی ایسی چیز نظر آ جائے کہ آپ اٹھنے کے بعد فرحت محسوس کریں اور دل میں ایک اطمینان، ایک تسلی، ایک مسرت سے آپ ایک خوشی محسوس کریں، تو آپ سمجھ لیجیے کہ اب وہ کام آپ کے حق میں بہتری کی طرف ہے۔ اور اگر خواب میں کوئی ایسی کالی چیز نظر آ جائے، کوئی لال چیز نظر آ جائے، خون نظر آ گیا، اچھا اسی طرح اندھیرا ہو، کالے پہاڑ نظر آ گیا، پہاڑ جیسا ہو، کالے کالے، اور اسی طرح خواب میں اگر کوئی ایسی ڈراؤنی چیز آپ نے دیکھ لی یا ڈر گیا خواب میں، تو اب سمجھ لیجئے یہ اشارے ہیں، تو اب سمجھ لیجئے کہ وہ کام آپ کے حق میں فی الوقت بہتر نہیں ہے، تو یہ منع کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ خود بھی استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل اس طریقے کے مطابق آپ کر سکتے ہیں۔ مخصوص ایک دعا ہے، تھوڑی طویل دعا ہے، وہ مدنی پنصورہ میں الحمدللہ عز و جل یہ لکھی ہوئی ہے، تو اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کر سو جائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو خواب میں اشارے۔ صفحہ نمبر کیا ہے اس کا؟ مدنی صفحہ نمبر 280 پر یہ ماشاءاللہ عز و جل مکمل استخارے کا طریقہ یہ موجود ہے۔ تو صفحہ نمبر 280 سے آپ یہ استخارے کی مکمل دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں باقاعدہ اس کی تعلیم ارشاد فرمائی گئی ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم کو تمام امور میں استخارہ تعلیم فرماتے ہیں، جیسے قرآن کی سورت تعلیم فرماتے تھے کہ جب کوئی کسی امر کا قصد کرے، کسی کام کو کرنے کا قصد کرے، تو 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے، دعا پڑھ کر سو جائیں، خواب میں اشارے مل جائیں۔ آئیے ناظرین دکھاتے ہیں آپ کو سلسلے کی ابتدا میں آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے بے روزگاری، تنگ دستی اور جن کے رزق میں برکت نہیں رہتی، اس کا روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین نوٹ کیجئے گا، لکھ لیجئے گا، انشاءاللہ الکریم یاد رہے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، نماز عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر آسمان کے نیچے، یہاں تک کہ آپ کے سر پر ٹوپی بھی نہ ہو، یعنی آسمان اور آپ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، آپ نے ایسی صورت کے اندر یہ روحانی علاج پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی۔ روحانی علاج کیا ہے؟ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 500 بار، 500 ٹائمز آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ الکریم آپ کی بے روزگاری، تنگ دستی اور آپ کے رزق میں جو بے برکتی ہے، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ہاں، اگر اسلامی بہن یہ عمل کرنا چاہیں تو ایسی جگہ پر یہ عمل کریں گی جہاں پر اجنبی یعنی نامحرم کی نظر نہ پڑے،
انشاءاللہ الکریم یہ عمل کیجئے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ تعالی آپ کی بے برکتی، بے روزگاری اور تنگ دستی کو دور فرمائے گا۔ روحانی علاج ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے، یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ آپ نے آسمان کے نیچے ننگے سر، یہاں تک کہ آپ کے سر پر ٹوپی بھی نہ ہو، ایسی صورت میں عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی بے برکتی، تنگ دستی اور بے روزگاری دور ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا روزی میں برکت کا، رزق میں برکت کا روحانی علاج۔ ایک عالمگیر یہ بھی مسئلہ بنا ہوا ہے، صحیح صحیح، اگر سروے کریں، دنیا میں نظر دوڑائیں، جی تقریباً ہر دوسرا آدمی، تیسرا آدمی تقریباً اس کے ساتھ یہ رہتا ہے کہ برکت نہیں ہے، روزگار کے اسباب نہیں، کوئی جاب کی وجہ سے پریشان ہے، صحیح، جاب نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، جاب تو لگی ہوئی ہے لیکن برکت نہیں ہو پا رہی ہے، پورا نہیں ہو پاتا۔ بہرحال آپ یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اسلامی بھائی بھی کر سکتے ہیں اور اسلامی بہنیں بھی کر سکتی ہیں۔ اسلامی بہنیں ایسی جگہ پھر کھڑی ہو کر یہ وظیفہ کریں کہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اس میں احتیاط کے آسمان ساتھ کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آسمان جو ہوتا ہے، آسمان کا نظر آنا ضروری ہوگا؟ دیکھیں اس میں نظر آنا تو ضروری ہے، جی جی، یہ صحن یعنی ہوتا آپ اپنی جیسے بالکنی ہو گئی، جی جی گیلریاں عموماً اس طرح کی ہوتی ہیں، اور کمرے کے اندر ہی، گھر کے اندر ہی اگر آپ کو آسمان نظر آ رہا ہے تو وہاں پر بھی کھڑے ہو کر یہ وظیفہ صحیح کیا جا سکتا ہے۔ اور ہوتے ہیں بعض اوقات اب جیسے کسی کی چھتی نہیں ہے، یہ فلیٹس وغیرہ گراؤنڈ فلور پہ رہ رہے ہیں، فرسٹ فلور پہ رہ رہے ہیں، جی۔ تو اب اس احتیاط کے ساتھ پھر یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں کوشش یہ کیجیے گا کہ اولاً فرائض و واجبات کی پابندی ہو، نمازوں کی پابندی مکمل ہو، پھر ساتھ ساتھ یہ وظیفہ آپ یہ کیجیے۔ اچھا، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میری روزی میں برکت ہو جائے، صحیح، میری جاب لگ جائے، نیت ہو رضا الہی عز و جل کے حصول کی، ذکر اللہ عز و جل کی نیت سے آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل پھر آپ کا دیکھیں مسئلہ بھی حل ہوگا، اور ضمناً آپ کے یہ سارے کام اللہ کی رحمت سے بنتے چلے جائیں۔ کوئی بھی وظیفہ کریں، کسی بھی روحانی علاج پر عمل کریں، اولاً نیت ہماری صادق ہونی چاہیے، سچی ہونی چاہیے، مخلص ہونی چاہیے، اور اللہ پاک کی رضا کا حصول اور ذکر اللہ عز و جل کی نیت، ان نیتوں کے ساتھ پھر آپ وظائف یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں شعبہ روحانی علاج کا بھی، ماشاءاللہ عز و جل آفیشیل یہ فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، یہاں پہ کافی سارے یہ میسیج آئے ہیں۔ محمد طارق اور والدہ کا نام ہے بشیرہ بی بی، آنکھوں میں کالا موتیا ہے، ایک آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے اور ایک کی روشنی کمزور ہے، روحانی علاج بھی بتا دیجئے اور نزلے کا روحانی علاج بھی بتا دیجئے۔ نواز اتاری ہیں رحیم یار خان سے، چلیں استخارہ ان کا فرما لیجئے، طارق نام انہوں نے بتایا ہے، استخارہ بھی ان کا فرما لیجئے۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی یہ ایک اور میسیج کیا ہے کہ والدہ کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ کافی بیمار رہتی ہیں، ایک بیماری جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اب دیکھیں اسے کہا جاتا ہے دائمی مریض، کوئی ہوتا ہے نا جیسے مستقل کوئی بیمار رہتا ہو، ایک بیماری ختم ہوئی تو دوسری بیماری آ گئی، اس بیماری سے صحتیاب ہوئے تو تیسرا کوئی مرض لگ گیا، مستقل اگر کوئی جیسے بیمار رہنے والا ہو تو اسے کہتے ہیں دائمی مریض۔ تو دائمی مریض کو چاہیے کہ وہ یا معیدو یا معیدو یا معیدو یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، الحمدللہ سبحان اللہ کی رحمت سے طبیعت بہتری کی طرف آ جائے گی۔ اور جن کے حوالے سے آپ نے میسیج کیا آنکھوں میں کالا موتیا، تو ان کے لیے بھی آپ تعویذات اتاریہ کے بستے سے اس کی خاص تعویذات ہوتے ہیں وہ آپ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ استخارے کا جواب بھی ارشاد فرمائیے، کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ ان کو طارق بھائی کو استخارہ جو کیا ہے نا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے، بیماری کا اشارہ، اللہ تعالیٰ شفا دے، صحت دے اور آنکھوں کی بینائی سرکار صلاۃ والسلام کے نور کے صدقے میں آپ کو لوٹا دے۔ اس کے لیے اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا شکورو۔ یا شکورو، یہ اگر آنکھوں میں روشنی کم ہو جائے نا تو 41 مرتبہ اس کو پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر لیجئے، اور یہ پانی جو ہے آنکھوں پر ایسے ملے آہستہ آہستہ نا، پانی آنکھوں پہ لگا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے وہ انشاءاللہ عز و جل
لوٹ آئے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم نا یہ پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر لیں، اور یہ دونوں انگلیوں پہ دم کرنے کے بعد آنکھوں پر اس طرح لگا لیجیے۔ اگر کالا موتیا ہوا یا سفید موتیا ہوا، کچھ بھی ہوا، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے کالا یا سفید موتیا ختم ہو جائے گا۔ وظیفہ ایک ہی اور دونوں موتی میں ماشاءاللہ فائدہ دے گا۔ جی جی جی، دونوں کالا موتیا ہو یا سفید موتیا ہو، دونوں میں کے فائدہ لیے یہ وظیفہ جی جی۔ کیا جا سکتا ہے۔ اور آنکھوں کی اگر روشنی کمزور ہے تو وہ بھی الحمدللہ عز و جل بہتری کی وہ طرف آئے گی۔ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ سبزہ آپ دیکھا کریں، سبز چیز اللہ پاک ان ظاہری آنکھوں سے گنبد خضرا کے جلوے دیکھنا ہمیں نصیب فرمائے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو سبز چیز دیکھتا ہے نا تو آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ سبحان سبزہ دیکھا کریں، گرینری آپ دیکھا کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک میسج اور ہے، 2 استخارے آپ نے کرنے ہیں۔ ایک نام ہے محمد شہریار اور والدہ کا نام ہے ان کی رابعہ سلطانی۔ اچھا، ان کی عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے بعض اوقات نا، اور اس حوالے سے بھی ان کا استخارہ کیجیے۔ اچھا، انہوں نے اپنی والدہ کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ والدہ کا بھی استخارہ کیجیے۔ والدہ کا نام ہے رابعہ سلطانی اور ان کی والدہ کا نام ہے آمنہ سلطانی۔ ان کے ساتھ مسئلہ ہے پتے میں پتھری ہے، شفا تو ان کو انہوں نے کہا ہے کہ کاٹ بھی آپ کروا دیجئے اور کوئی وظیفہ بھی اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے۔ تو کاٹ کیا سلسلہ ہوگا اگر جیسے کوئی کاٹ کروانا چاہے؟ کارڈ کروانا چاہیں گے تو ان کے علاقے میں جہاں پر تعویذات اطاری کا اسٹال لگتا ہے مسجد کے اندر، تو وہاں پر رابطہ کر لیں۔ الحمدللہ عز و جل وقتاً فوقتاً یہ ہمارا جو سلسلہ ہے اس کے اندر ہم دکھاتے بھی رہتے ہیں کہ بستوں پر الحمدللہ اسلامی بھائی آتے ہیں، پریشان حال اسلامی بھائی آتے ہیں اور آ کے تعویذات وغیرہ حاصل کرتے ہیں، وہیں سے پھر انشاءاللہ عز و جل کارڈ کا عمل بھی آپ کے لیے کر دیا جائے گا۔ صحیح بالفعل اگر جیسے بستے نہیں ہیں، جی جی، ہو سکتا ہے ان کے علاقے میں نہ ہو یا کسی ایسے ملک میں نہ ہو، تو اس کے لیے پھر ویب سروس ہے ہماری۔ ماشاءاللہ عز و جل آن لائن آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.dawatislami.net۔ اس کے ہوم پیج پر ماشاءاللہ عز و جل روحانی علاج کی سروس موجود ہے، ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے، تو آپ اس کے ذریعے بھی استفادہ کر سکتے ہیں اور آن لائن کارڈ اپنے مسائل کے حل کی کارڈ کروا سکتے ہیں۔ استخارے ناظرین آپ کے کیے جا رہے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی یہ میسج ہیں، انہوں نے کہا ہے میرا نام عبد الرحمن ہے، جاب کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں، کچھ پریشانیوں کا سامنا ہے، جاب نہیں لگ پا رہی، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں، حصول روزگار کے لیے ملازمت ملنے کا ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ اوقات مکروہہ کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد 182 مرتبہ 182 ٹائم 182 مرتبہ آپ پڑھیں یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، صحیح، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حصول روزگار کے لیے، جائز ملازمت ملنے کے لیے آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور آپ کی جاب لگ جائے گی۔ تو آپ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے جو دیگر ناظرین ہیں، اگر آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے نا کہ بھائی ملازمت کے لیے جاتے ہیں، جاب کے لیے جاتے ہیں، منع ہو جاتا ہے، جاب نہیں لگ پاتی یا جگہیں نہیں مل پا رہی، تو آپ یہ وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور آپ کے لیے اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی، پہلے تو یہ محمد شہریار کیا جی، فرمائیں؟ شہریار بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، وقتی طور پہ معاملات ہیں، وقتی آزمائش کا مسئلہ ہے۔ ان کو چاہیے، دیکھیں ایک اللہ پاک کا نا صفاتی نام ہے، بہت پیارا نام ہے، یا صبورو یا صبورو یا صبورو، یہ 33 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کیجیے۔ اس سے شہریار بھائی ہوگا یہ کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو سکون میسر ہوگا، مصیبت ہوگی تو وہ ٹل جائے گی، اگر کوئی غم میں تکلیف میں ہیں آپ، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دور ہے۔ یا صبور صاد کے ساتھ، سواد کے ساتھ یا صبور 33 مرتبہ 33 33 ٹائمز آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ یہ تو ان کے لیے ہو گیا۔ اب ان کی والدہ کا بھی آپ نے استخارہ فرمایا ان کے جی ساتھ۔ جی، ان کی والدہ کا استخارہ کیا پتھری کے حوالے سے نا، استخارے میں عملیات اثرات تو نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو پتے کی پتھری سے نجات عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے۔ دیکھیں شہریار بھائی، والدہ کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 46 مرتبہ 46 ٹائمز آپ ایک سادہ کاغذ لے لیں، اس سادے کاغذ کے اوپر اس کو تحریر کر لیجئے،
اور اس کاغذ کو پانی میں ڈپ کر دیں، پانی میں ڈال دیجئے، اور یہ پانی اپنی والدوں کو صبح دوپہر شام دن میں 3 مرتبہ استعمال کروائیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کلمہ پاک کی برکت سے ایسا ہوگا کہ پتھری جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکل ٹکڑے ٹکڑے ہو کے انشاءاللہ عز و اللہ جل۔ کے اور مزید اس میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں کہ روحانی علاج کے بستوں سے آپ پلیٹوں کا ایک مخصوص یہ کورس ہوتا ہے، 40 دن کا کورس ہوتا ہے، یہ آپ کروائیں والدہ کے لیے۔ اور ہمارے وہ ناظرین کہ اگر کسی کے گردے خراب ہیں، گردے میں پتھری ہو جاتی ہے، بعض اوقات مثانے میں پتے میں پتھری ہو جاتی ہے، تو اگر اس طرح کا کوئی مریض ہے تو روحانی علاج کے بستوں پر الحمدللہ عز و جل مکمل اس کا پراپر علاج کیا جاتا ہے، پلیٹیں لکھ کر دی جاتی ہیں، تعویذات عطاریہ کا سلسلہ ہوتا ہے، کارڈ کا بھی عمل کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ عز و جل ہم نے خود اس کی بہاریں دیکھی ہیں، اس کے فوائد ہم نے دیکھے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ یعنی ایسے مریض ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ اب بھائی اب تو آپریشن کروانا پڑے گا، اور گزشتہ سلسلوں میں ایک مدنی بہار تو ہم نے دکھائی بھی تھی، بالکل پتھری الحمدللہ عز و جل، اور پلیٹوں والے عمل کی برکت سے، اس کورس کی برکت سے، اس روحانی علاج کی برکت سے وہ پتھری نکل گئی، آپریشن کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ میسیجز بھی ہیں روحانی علاج کے حوالے سے، یہ میں شامل کر لیتا ہوں۔ یہ کمر میں درد رہتا ہے، طلحہ منیر بھائی ہیں، تو دیکھیں اگر کسی کے کمر میں درد رہتا ہو، اگر تو مستقل درد رہتا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کریں، اپنے طبیب سے بھی آپ مشورہ کریں، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں۔ ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا کمر کی تکلیف سے۔ اچھا یہ وظیفہ ایسا ہے ناظرین جو بالخصوص ہمارے بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں، جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے، گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے، ہاتھوں میں، پیروں میں، کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے، جسم کے مختلف اعضاء میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب کسی کا وزن بڑھ گیا ہے تو وزن کے بڑھنے کی وجہ سے بھی عموماً گھٹنوں میں یہ درد رہتا ہے، پنڈلیوں میں درد رہتا ہے، ایڑیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام تکلیف میں، ان تمام امراض میں یہ وظیفہ بہت مفید ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہیں یا غنیو یا غنیو یا غنیو، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے میسج کیا ہے کہ اچھا حافظہ میرا کمزور ہے تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھیں اور 11 مرتبہ یا قوی یوں اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، حافظہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ میں عبداللہ بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ امی کے بارے میں میرا مسئلہ ہے، بیمار رہتی ہے بہت، بلڈ پریشر کبھی ہائی ہوتا ہے کبھی لو ہو جاتا ہے، اور کمزوری ہوتی ہے وہ کافی رہتی ہے امی کو۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی اچھا نام والدہ کا نہیں بتایا آپ نے نا، ابھی چلے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کی والدہ کے لیے بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام راشد حسین ہے، میری امی کا نام بشیرہ بی بی ہے، میری 6 مہینے پہلے نظر چلی گئی ہے، میں رحیم یار خان سے بات کر رہا ہوں، استخارہ فرما دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، گنبد خضرا کے نور کے صدقے آپ کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے۔ راشد بھائی ہمت رکھیں، ابھی انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ مجھے استخارہ کروانا تھا اپنی والدہ کے لیے۔ میری والدہ کا نام ہے شاہدہ اور میری والدہ کی امی کا نام ہے شیر بانو، تو ان کے ہاتھ پیروں میں کافی سال سے درد رہتا ہے، تو اس کا استخارہ کر کے مجھے بتائیں۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔ مسئلہ یہ کہ میری شادی نہیں ہو رہی، تو کوئی وظیفہ بتا دے۔ جی انشاءاللہ عز و جل ابھی بتاتے ہیں آپ کو۔ جی نیکسٹ کال۔ شادی کو 5 سال ہو گئے تو اولاد کوئی نہیں۔ شادی کو 5 سال، بے اولادی کا معاملہ ہے، اللہ پاک نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرے پڑوس میں ایک گھر ہے اور ان کے گھر میں اتنے چوہے گھوم رہے ہوتے ہیں، مطلب وہ گھر پہ اگر ہم بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ کھا رہے ہیں تو وہ کھانے کے اندر آگے کود جاتے ہیں، تو اتنے سارے چوہے ہو گئے، اس کے لیے کچھ بتائیں اور یہ استخارہ کر کے بتا دیں کہ آیا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا کیا ہے، یہ کیوں اتنے سارے چوہے ہو گئے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور پڑوس میں کسی اور کے پاس اس طرح نہیں۔ نام نہیں بتایا، نام بھی نہیں بتایا انہوں نے، گھر کا نمبر بھی نہیں بتایا۔
کوئی علاج بتا دیں. آپ نہیں بتائیں وظیفہ انشاءاللہ عز و جل ہم ان کو ضرور بتائیں گے. بالکل بالکل. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر سے چوہے بہت ہو جاتے ہیں، چھپکلیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، کیڑے مکوڑے ہو جاتے ہیں. بہرحال اس کا ایک عمل انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، شامل رہیے گا سلسلے میں، انشاءاللہ عز و جل گھر کے چوہے ختم ہو جائیں گے. جی نیکسٹ کال. چھوٹے بچوں کے حوالے سے کھانسی، الٹی اور پیٹ کے امراض کے حوالے سے کوئی روحانی علاج اور وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. یہ خاص کر چھوٹے بچوں کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں. ہوتا ہے بعض اوقات بچے بھی بیمار ہو جاتے ہیں، نزلہ زکام کھانسی رہتا ہے، استخارے بھی آپ فرما لیجئے. چلیں یہ میسج یہ مزید بھی شامل کر لیجئے. نام ہے سومیہ خالق، والدہ کا نام ہے اللہ رکی. یہ انہوں نے میسج کیا ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہے تو کیا پڑھا جائے. وظیفہ بھی بتا دیجئے اور ان کا استخارہ بھی کر کے بتائیے کہ کیا ان کے ساتھ بھی کسی نے کچھ عملیات، کوئی اثرات وغیرہ کے معاملات ہیں ان کے ساتھ. استخارے ناظرین آپ کے کیے جا رہے ہیں. روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. پہلے تو ہمارے عبداللہ بھائی، آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا کہ والدہ بیمار ہیں، بلڈ پریشر ان کا ہائی ہو جاتا ہے، کمزوری بھی بہت ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. دیکھیں جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے سورۃ البینہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ والدہ کو پلائیں. اسی طرح اگر بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کو پلائیں، والدہ کو پلائیں. انشاءاللہ عز و جل بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا. یہ تمام ہی ناظرین کے لیے جن کا ہائی ہو جاتا ہو بلڈ پریشر، تو یہ ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھ کر شادی کے لیے دعا کیجئے. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے کہ ان کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں لیکن اولاد نہیں ہیں، تو آپ اور آپ کی زوجہ ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی نے 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ. اگر کوئی بے اولاد ہونا تو دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو صاحب اولاد ہو جائیں گے. تو تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھنا ہے. اور مزید میرا آپ کو مشورہ یہ بھی ہے کہ آپ روحانی علاج کے بستوں سے اس کے تعویذاتی عطاریہ بھی حاصل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا اور جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہوتے چلے جائیں گے اور اللہ پاک کی رحمت سے اولاد کی نعمت بھی نصیب ہوگی. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنے پڑوسیوں کی خیر خواہی کی نیت سے آپ نے یہ شاید کال کی تھی کہ ہمارے پڑوس میں ایک گھر ہے، ان کے گھر میں بہت زیادہ چوہے رہتے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا جب ان کی کال آئی تھی نا، اسی وقت وہ ذہن میں واقعہ یاد آیا. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں بہت زیادہ چوہے تھے، چوہے بہت تھے. اچھا تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ حضور آپ اپنے گھر میں ایک بلی رکھ لیں. جی بلی چوہے کھا لے گی اور آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگی. ان بزرگوں کا آپ خیر خواہی اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہمدردی کا جذبہ دیکھیے. انہوں نے کیا جواب ارشاد فرمایا کہ اگر میں نے گھر میں بلی رکھ لی تو چوہے بھاگیں گے اور ہو سکتا ہے کہ میرے گھر سے نکل کر دوسروں کے گھروں میں چلے جائیں اور دوسرے مسلمان تکلیف میں آ جائیں. میں نہیں چاہتا کہ میرے بلی رکھنے کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے اور ان کے گھر میں چوہے چلے جائیں، وہ بھی آزمائش میں آ جائیں. کیسا ان کا ماشاءاللہ عز و جل یہ جذبہ تھا. اللہ پاک ان کے جذبے کا صدقہ اللہ پاک ہمیں بھی خیر خواہی، ہمدردی، غم خواری، غم گساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. بہرحال ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، ایک عمل ہے. اگر گھر میں چوہے آپ کے ہو چکے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں کہ اس بلا سے میری جان چھوٹ جائے، اس آزمائش سے میں نکل آؤں اور اس تکلیف یہ دور ہو جائے، آپ ایک کام کریں. یہ پیالہ لیں، ایک آپ نے کورا پیالہ لینا. یہ مٹی کا پیالہ، آپ مٹی کا پیالہ لے لیں، لیکن لینا بالکل نیا پیالہ ہے، غیر استعمال شدہ پیالہ. جسے کورا پیالہ ہوتا ہے نا، غیر استعمال شدہ نیا پیالہ یہ لے لیں. لینے کے بعد اب آپ پیالے میں لکھیں گے یا والی. کیا لکھیں گے؟ یا والی. یا والی آپ لکھ لیں، کسی پوائنٹر سے لکھ لیں، مارکر سے آپ لکھ لیں، انک پین سے آپ لکھ لیں، یہ لکھ لیں. اچھا، لکھنے کے بعد اب آپ اس پیالے میں پانی ڈالیں.
پانی ڈالنے کے بعد اس احتیاط کے ساتھ آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکنا ہے کہ یہ جو پانی ہے نا یہ فرش پر نہ گرے، ایسی جگہ نہ گرے کہ جہاں پر کسی کے پیر پڑتے ہوں. صحیح، آپ پانی ڈال لیں اور گھر کے چاروں کونوں میں آپ چھڑک لیں، چاروں کونوں میں چھڑک لیں، چاروں دیوار جو گھر کی چار دیواری ہے ان چار دیواری پہ آپ چھڑک لیں، اس احتیاط کے ساتھ کہ فرش پر پانی نہ گرے. آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل چند دنوں کے اندر یہ چوہے چلے جائیں. اچھا، اس میں ایسے کر سکتے ہیں جنید بھائی، وہ جو بوتل آتی ہے جو اسپرے کور والی، ہاں اسپرے والی، اگر اس میں ڈال دیا جائے پھر اسپرے کرنے میں یعنی کہ پھر پانی نیچے نہیں آئے گا نا، ایسے اچھال کر ڈالنے میں تو تھوڑا خطرہ ہے، بے ادبی کا اندیشہ ہے. جی اس کے اندر اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، آسانی ہے الحمدللہ عز و جل. تو آپ ایک بوتل لے لیں، اس میں ڈال کے پھر وہ پریشر سے اسپرے والی جو بوتل ہوتی ہے آپ وہ کر دیں چاروں کونوں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. ایک اور مشورہ، جن کے گھر میں چوہے بہت زیادہ ہیں، کھٹمل ہو جاتے ہیں، جی جی جی، چیونٹیاں بعض اوقات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں، چھپکلیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، آپ روحانی علاج کے بستوں سے اس کی تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اس کا ایک خاص تعویذ ہوتا ہے جو گھر میں دبانے کے لیے دیا جاتا ہے. جس جگہ پر یہ چوہے بہت زیادہ ہیں، چھپکلیاں نکل آئی ہیں، کیڑے مکوڑے نکل آئے ہیں، آپ تعویذ لیں روحانی علاج کے بستوں سے اور کسی گھر کے ایسے مقام پر دبا دیں کہ جہاں تعویذ کی بے ادبی نہ ہو، اونچی جگہ پر رکھ کر پھر اس پہ کوئی وزنی چیز رکھ دیں. انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی یہ جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں ان سے حفاظت رہے گی، یعنی سامان کی بھی حفاظت رہے گی اور اہل خانہ کی بھی ماشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی. یہ تعویذات تاریہ والے ایسے تعویذات دیتے ہیں واقعی میں کہ جو ہمیں کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، جی جی کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ، الحمدللہ عز و جل آپ کی اپنی دعوت اسلامی، آپ کی اپنی دعوت اسلامی نے آپ کو یہ پلیٹ فارم دیا ہے. آپ اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں، اپنے بیماریوں کا، اپنی تکلیفوں کا آپ بتا سکتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل اور ان کا حل بھی آپ پا سکتے ہیں. یہ سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم ہر کسی کے سامنے نہیں کر سکتے، نہیں کر پاتے، لیکن الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے آپ کو یہ پلیٹ فارم دیا ہے اور سلسلہ ہے روحانی علاج استخارہ. آپ اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں، اپنی بیماریاں تکلیفیں بتا سکتے ہیں. اسی طرح روحانی علاج کے بستے دنیا بھر میں لگتے ہیں جہاں پر آپ یہ اپنے مسائل بتا کر الحمدللہ عز و جل ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. اللہ پاک سب کی بیماریاں تکلیفیں دور فرمائے. ایک اور یہ قول تھی چھوٹے بچوں کے حوالے سے کہ چھوٹے بچے عموماً زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، نزلہ کبھی ہے، کبھی کھانسی ہے اور کبھی ان کا سینہ خراب ہے، کبھی زکام ہو جاتا ہے، تو بچے احتیاط بھی نہیں کر پاتے. اب ٹھنڈا پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں، کھٹی کھٹی ٹافیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں، چاکلیٹس کھا رہے ہوتے ہیں، والدین بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. احتیاط بچوں کو بھی کروانا چاہیے. بالفعل اگر بچے بیمار ہیں، اس طرح کی نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، تو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر بچوں پر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلائیں. اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر آپ یہ دم بھی کر دیں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں. انشاءاللہ عز و جل بچے صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات. جی پہلے تو راشد حسین بھائی کے لیے ارشاد فرمائیں. 6 ماہ پہلے بتا رہے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. شفا عطا فرمائے، صحت دے اور ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے. اس کے لیے راشد بھائی استخارہ جو کیا ہے نا، استخارے میں آپ کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، وقتی طور پہ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھوں کا نور سبز گنبد کے صدقے میں واپس لوٹائے. اس کے لیے آپ ایک روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. نظر اگر کمزور ہو جائے یا چلی جائے، آنکھوں کی جو بینائی ہے یہ کمزور ہو جائے یا بالکل ہی چلی جائے، اس کے لیے اللہ پاک کے 4 صفاتی نام ہیں: یا رحمانو، یا رحیمو، یا اللہ، یا سلامو. یا رحمانو، یا رحیمو، یا اللہ، یا سلامو. یہ 41 بار پڑھیں اور پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر اس پر دم کریں اور منہ پر وہ پانی جو ہے آنکھوں پر ڈال لیں، منہ پر بھی ڈال لیں اور آنکھوں پر بھی اس پانی کو ملیں. انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. اس کی مدت جو ہے نا وہ مسلسل 7 دن ہے، مسلسل 7 دن تک یہ اس پر عمل کرنا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک مدنی پھول بھی سماعت فرما لیجیے. جب منہ پر پانی ڈالیں نا، اس وقت ڈالتے وقت جو ہے کوئی کپڑا وغیرہ جو ہے وہ نیچے رکھ لیں تاکہ بید بھی نہ ہو نا پانی کی، اور وہ پانی جو ہے وہ آنکھوں پر ملنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ دم کیا ہوا پانی اگر کپڑے پر گرے گا تو بید بھی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آنکھوں کی بینائی بھی لوٹ. اچھا، اس میں تھوڑی یہ بھی وضاحت فرمائیے گا. ایک تو وظیفہ بھی دوبارہ ارشاد فرما دیں اور دوسرا یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ بالفرض
اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آنکھوں پر آپ پانی نہیں لگا سکتے، جی جی پھر ایسی صورت میں کیا وظیفہ کیا جائے؟ صحیح. کیا صرف یہی وظیفہ پڑھ کر ویسے ہی دم کر لیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی دوسرا وظیفہ ہے؟ پہلے تو یہ وظیفہ ارشاد فرمائیں، وظیفہ کیا ارشاد ہم فرمائیں؟ وظیفہ یہ تھا کہ یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا سلام، ماشاء اللہ، یہ 4 نام ہیں اللہ پاک کے، ان کو جو ہے پڑھ کر دم کرنا پانی پہ دم کرنا ہے، پھر وہ پانی آنکھوں پر مل لینا ہے. اچھا، اب یہ وظیفہ بھی ہو گیا. اب یہ ارشاد فرمائیے ڈاکٹر بالفرض منع کرتے ہیں جی آنکھوں پہ نہیں لگا سکتے، بعض اوقات آنکھوں منع کا آپریشن ہوا ہے، اب فوراً تو پانی نہیں لگا سکتے. صحیح. اب کیا کیا جائے؟ ہر نماز کے بعد اللہ پاک کا بہت ہی پیارا نام یا نورو، یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، اور آنکھوں کی یہ انگلیوں کے جو پورے ہیں نا، یہ اعلیٰ جو حصہ ہے، یہ اعلیٰ حصہ اوپر کا، ان حصوں کے اوپر دم کر لیں اور اس طرح آنکھوں پر لگا لیجیے. آنکھوں پہ رکھ کر پڑھنا ہے یا پڑھ کر پھر دم کر کے پھر آنکھوں پہ لگانا ہے؟ یہ پہلے دم کر لیں، 11 مرتبہ پڑھیں، دم کر لیں اور اب آنکھوں پر لگا لیں. صحیح. انشاءاللہ وظیفہ شفا ہو کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. فائدہ حاصل ہوگا. اس کے تعویذات بھی آپ روحانی علاج کے بستوں سے حاصل کر سکتے ہیں. مزید بھی استخاروں ایک استخارہ ہوتا ہے، یہ شاہدہ بنت شہر بانو کا نا استخارہ کیا ہے، جوڑوں میں درد کے حوالے سے. استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، بیماری کا اشارہ ہے. جوڑوں کے درد کے لیے ایک بہترین روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. اللہ پاک کا صفاتی نام یا مغنی، یا مغنی، یا مغنی، یا مغنی، یہ ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر پھیل لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو جوڑوں کا درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. یا مغنیو، یا مغنیو یہ پڑھنا ہے، ایک مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھ کر ایک دم مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اول و آخر درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک کی رحمت سے جسمانی درد اور الحمدللہ اس کی بڑی برکتیں روحانی علاج کی. جی ناظرین، وقتاً فوقتاً الحمدللہ عز و جل ناظرین کو ہم کچھ مدنی بہاریں دکھاتے بھی ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ان روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے جن لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں، جن کو شفائیں ملی ہیں، جن کی بیماریاں دور ہوئی ہیں، جن کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں، لوگ آتے ہیں الحمدللہ عز و جل. لاکھوں لاکھ لوگ آپ کی اپنی دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی کا شعبہ روحانی علاج، اس سے الحمدللہ عز و جل لاکھوں لاکھ لوگ رابطہ کرتے ہیں مسائل کے حل کے لیے، اپنے روحانی مسائل کا حل پاتے ہیں. آئیے کچھ تاثرات، کچھ مدنی بہاریں. پہلے تو مدنی بہار دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم اس کے بعد پھر ہم آپ کو ناظرین کے تاثرات بھی دکھائیں گے. مدنی بہار چلائیے گا. جی. میرا نام ہے سلیم اتاری. میں بائک پہ جا رہا تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سلپ ہو گیا، میرا ہاتھ پہ سارا زور آ گیا. تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے ایکس رے وغیرہ کرے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور فریکچر ہو گیا ہے. تو پلاسٹر باندھ کے دے دیا میرا ہاتھ. وہ کھانا نہیں کھا سکتا تھا میں. تو تعویذات بستے پہ میں نے تعویذات وغیرہ کرائے، تو اللہ کی مہربانی سے 12 دن کے اندر میں تعویذات کی برکت سے اللہ پاک نے میرا ہاتھ یہاں تک پہنچا دیا. اور تھوڑے دنوں کے بعد جب میں نے ایکس رے وغیرہ کرایا تو اس کا پتا چلا کہ اس کے اندر نہ فریکچر ہے، نہ ہڈی ٹوٹی ہے، نہ ٹیشو ہے. بولے کہاں چلے گئے؟ اللہ کی رحمت سے، تعویذات کی برکت سے اور باپاؤں کی دعا سے فائدہ ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بفضلہ تعالی. اللہ پاک کے فضل سے اللہ پاک چاہے گا تو یہ شفا حاصل ہوگی. ناظرین آپ دیکھیں، اب یہ مدنی بہار جب یہ سنا رہے تھے، اپنا ذاتی یہ خود اپنا واقعہ سنا رہے تھے، بتا رہے ہاتھ نہیں اٹھتا تھا میرا، کھا نہیں سکتا تھا. جی جی جی. اولاً الحمدللہ عز و جل ہاتھ ان کا اٹھنا شروع ہو گیا، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے کھانا شروع کر دیا. اب دیکھیں کیسی برکت، خوشی کا اظہار کیسا ہو رہا تھا ان کا کہ یار شفا ہوئی. اور دوسرا یہ کہ جب ایکس رے انہوں نے کروائے تو الحمدللہ عز و جل وہ کوئی فریکچر نہیں، کوئی بتا رہے ہیں کہ ہڈی وغیرہ سب ماشاءاللہ عز و جل ان کی صحیح و سلامت. بات ہوتی ہے اعتقاد کی ناظرین، یقین مضبوط ہو جس کا تو الحمدللہ عز و جل فوائد وہ حاصل کرتا ہے. اور اب یہ آپ دیکھیں کسی ان کی خوشی کی کیسی ہوگی ماشاءاللہ. آپ گئے تھے ریکارڈنگ کے لیے؟ جی جی، ان سے معلومات کی تھی ہم نے، تو یہ بتا رہے تھے ان کا اظہار اتنا پیارا تھا. یہ بتا، ایک ہوتا ہے نا کہ اچانک خوشی کے آنسو ہوں گے ان کے، آنسو آ گئے ان کے، اور رو رو کر یہ بیان کر رہے تھے. اور یہ سنت کا بھی بڑا شکریہ ادا کر رہے تھے ماشاءاللہ. اور یہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمارے پیر و مرشد کا یہ فیضان ہے کہ انہی کے الحمدللہ عز و جل تعویذات ہیں، انہی کا فیضان ہے کہ لوگ شفائے پا رہے ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں. پھر جب لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں نا، شفائیں مل جاتی ہیں. کسی بیمار کو اور کیا چاہیے بھائی، میری تکلیف دور ہو جائے، پھر وہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جاتے ہیں. پھر اپنی اپنی ماشاءاللہ عز و جل وہ اچھی اچھی نیتوں کا بھی اظہار کرتے ہیں. تو ہمارے وہ ناظرین کے جن کے مسائل حل نہیں ہو رہے، صحیح، اب
ہوتا ہے بعض اوقات شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے کہ یار آپ تو روحانی علاج بھی کروا رہے ہیں، یہ وظیفہ بھی آپ کب سے پڑھے جا رہے ہیں، آپ تو یہ تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، آپ تو فلاں وظیفہ بھی کر رہے ہیں، اتنے وظائف آپ کر رہے ہیں، آپ کا تو مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اب یہ شیطان وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر جو کمزور اعتقاد والے ہوتے ہیں نا، پھر وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ وظائف پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور کئی بدنصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جو نمازوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ الامان والحفیظ، تو فرائض و واجبات کی پابندی بھی رکھیں، شیطان کی ان باتوں میں، ان بہکاوے میں نہ آئیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ بس ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، اللہ پاک چاہے تو بغیر دواؤں کے شفا عطا فرما دے۔ اور جو پانی ہم پیتے ہیں، جو غذائیں ہم استعمال کرتے ہیں، جو کھانا ہم کھاتے ہیں، اللہ پاک چاہے تو ان غذاؤں کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے ہمیں شفا عطا فرما دے۔ یہ دوائیں، یہ علاج، یہ سارے اسباب ہیں، حقیقت میں شافی الامراض اللہ پاک ہی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین کچھ کالز آپ کی مزید شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی، بیٹے کی شادی کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ شادی کے لیے وظیفہ انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں آپ کو۔ جی نیکسٹ کال۔ اس کا نام ہے محمد عدیل، اس کی والدہ کا نام ہے آسیہ بی بی۔ اس کو نا ہرنیوں کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو ہرنیا ہے اور اس کا نا آپریشن ہوگا، تو میں آپ سے دعا سے کہ ہمیں روحانی علاج اور استخارہ بتائیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ جی میری نا 5 سال شروع ہے شادی کو، تو ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ جی سر، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نا اچھا بڑا کاروبار کر رہا تھا، تو کاروبار اپنا تھا، تو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، 1 سال ہو چکا ہے، سب کچھ ٹھپ ہو گیا ہے۔ میرا نام سفیان ہے اور میری والدہ کا نام بلقیس بی بی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ سفیان بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کو۔ یہ میسیجز بھی ہیں، میری والدہ کو گردے کی نالی میں پتھری ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں اگر کسی کے گردے میں پتھری ہو، سورہ علم نشرح 7 مرتبہ 7 ٹائم اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اس کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل یہ پتھری نکل جائے گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کال کی تھی آپ کے بیٹے کی شادی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، یہ 60 مرتبہ بیٹے کو کہیں کہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم جلد شادی بھی ہو جائے اور گھر بھی اچھا چلے گا الحمدللہ، اس وظیفے کی یہ برکت ہے۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ 5 سال ہو چکے ہیں شادی کو لیکن اولاد نہیں ہو رہی، دعائے ابراہیم آپ پڑھنے کا معمول بنائیں، یہ وظیفہ پڑھا کریں، آیت قرآنی ہے، دعائے ابراہیم ہے، اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقبول ترین دعا ہے دعائے ابراہیم۔ یہ آپ دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ دعائے ابراہیم کون سی ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعائے ابراہیم پڑھیں، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ جی سفیان بھائی کے حوالے سے پہلے ارشاد فرمائیں، بتا رہے ہیں پہلے بہت اچھا ماشاءاللہ ان کا کاروبار تھا، اچھا چل رہا تھا، آپ بتا رہے 1 سال سے بالکل ٹھپ ہو گیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے اور ان کا کاروبار دوبارہ بحال ہو جائے، اس میں برکت ہو۔ سفیان بھائی استخارہ جو کیا ہے نا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، وقتی طور پہ معاملات میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں بہتری کرے، کاروبار میں برکت دے۔ آپ ایسا کیجئے، ایک سادہ کاغذ لے لیجئے، اس سادے کاغذ کے اوپر لکھیے 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 35 مرتبہ آپ سادے کاغذ کے اوپر لکھ لیجئے اور اس سادے کاغذ کو پلاسٹک کوٹنگ کروا کر اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ جب کاروبار کی جگہ پر لٹکائیں گے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کا کاروبار دوبارہ بحال ہوگا، اسٹیبلش ہو جائے گا اور انشاءاللہ عز و جل کاروبار چمکے گا، انشاءاللہ لوگوں کا آپ کے کاروبار کی طرف رجحان ہوگا، آپ کی طرف لوگ انشاءاللہ عز و جل رجوع فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سومیہ بنت اللہ رکھی کا پچھلی دفعہ جو ہے نا وہ SMS رہ گیا تھا کہ کچھ کسی نے کروایا تو نہیں ہے۔ استخارہ جو ہم نے کیا ہے نا، استخارے میں آپ کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، وقتی طور پہ معاملات ہو سکتے ہیں، باقی کوئی عملیات وغیرہ اثرات وغیرہ نہیں ہیں۔
عدیل بھائی کا آخری استخارہ ہم نے کیا ہے. استخارے میں ان کے عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے, ہرنیا کا مسئلہ تھا, بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. دیکھیں عدیل بھائی ایک کام کیجئے, اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا عظیم, یا عظیم, یا عظیم, یہ 7 مرتبہ پڑھیں, اور سورہ فاتحہ یہ بھی پڑھیں 7 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ, اور پانی پہ دم کر کے صبح شام پی لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو پیٹ کے جو بھی امراض ہوتے ہیں ہرنیا سمیت سب سے شفا حاصل. ماشاءاللہ اس کے مطابق عمل کیجیے گا. آئیے ناظرین آپ کو کچھ تاثرات دکھاتے ہیں. جی چلائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے سولجر بازار, نشتر پارک, خزائن العرفان مسجد, اور یہاں پر دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کا لگتا ہے اسٹال, اور جہاں پر دیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ, اور تعویذات کی برکتیں الحمدللہ عز و جل آنے والے مریضوں کو حاصل ہوتی ہیں. پریشان حال اسلامی بھائی یہاں سے مستفیض ہوتے ہیں. آئیے یہاں پر آنے والے پریشان حال اسلامی بھائیوں سے لیتے ہیں چل کر تاثرات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ ایسے اسلامی بھائی جن کی والدہ کے ساتھ پتھری کا مسئلہ تھا, اور گردے میں پتھری تھی, اور پتھری بھی ایک نہیں تھی, بہت ساری پتھریاں تھیں. تو اللہ تعالی کے کرم سے دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے بستے پر آنے سے اور وہاں کے روحانی علاج کے استعمال کی برکت سے الحمدللہ عز و جل ان کی والدوں کو شفا حاصل ہوئی. یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی والدہ کب سے علاج چلا اور کیا سلسلہ ہوا؟ 5 سے 6 سال سے ان کو کڈنی کی پرابلم ہے. 4 آپریشن پہلے سے کروا لیے ہیں. اس کے کروانے کے میرے خیال سے 1.5 سال بعد یا 2 سال بعد پھر سے ان کو پرابلم ہو گئی. بہت سارے ٹیسٹ کیے, کرونا کے ٹیسٹ وغیرہ کافی ٹیسٹ کیے, پھر پتہ چلا کہ ایک نہیں کافی زیادہ پتھریاں ہیں. تو انہوں نے ہم کو یہ بول دیا تھا کہ مطلب یہ کہ کچھ دنوں کے بعد آپ کے پھر سے ٹیسٹ ہوں گے, پھر مزید آپریشنز ہوں گے. میری والدہ جو تھی کافی ویکنیس ہو گئی تھی, اس وجہ سے کہ بار بار آپریشن ہوں گے. تعویذات تعالیٰ کا پتہ تھا, مگر یہ نہیں پتا تھا کہ کڈنی کے لیے بھی ایک تعویذ ہوتا ہے. صحیح. یہ مجھے کہیں سے پتہ چلا, تو پھر میں آیا یہاں سے نیچے, تعویذ لیا. پھر جب تعویذ لیا تو کچھ دنوں کے بعد جب ہم لوگ پھر سے ٹیسٹ کروانے گئے تو ٹیسٹ کی رپورٹ ساری کلیئر ہو گئی. سبحان اللہ سبحان. تو آج لیتے کہ آج ہمیں ڈیٹ ملے گی کہ آپریشن کب ہے والدہ کا, مگر انہوں نے بولا مطلب آنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. الحمدللہ آپ لوگ کے سارے ٹیسٹ کلیئر ہے. تو مطلب وہیں پہ میری بڑی بہن اور میں امی ہم سب کافی خوش ہوئے, اللہ کا کافی شکر کیا. یہ بابا کی دعائیں کہ الحمدللہ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ. ہلکا پھلکا ہوتا ہے, مطلب یہ کہ دوائیاں چل رہی ہیں, باقی مطلب کوئی بڑی پرابلم سے بچت ہو گئی ہے. پریشان حال اسلامی بھائی آتے ہیں, ہے نا, مریض آتے ہیں یہاں پر, کوئی ایسی مدنی بہار ارشاد فرمائے. ویسے تو بے شمار مدنی بہاریں ہوتی ہیں, کیا فرماتے ہیں آپ؟ الحمدللہ ہمارے بستے پر کافی مدنی بہاریں ہیں, ان میں سے ایک مدنی بہار آپ کے عرض گزار کرتا ہوں. ہمارے ایک اسلام بھائی ہیں, ان کے بیٹے نا بائک سے گر گئے تھے نا, تو ان کے سر پر چوٹ لگی تھی. تو ڈاکٹر نے بولا تھا ان کا آپریشن ہوگا, MRI ہوگا. تو وہ ہمارے پاس آئے تھے, اور ان کا بچہ جو ہے وہ بیہوش تھا نا, تو ہم نے ان کو تعویذات دیے, سر پہ باندھنے کا بھی تعویذ دیا, اور اس طرح وظائف بھی دیے, کاٹ بھی کی. الحمدللہ اس کی برکت سے ان کے دوسرے دن ان کے بیٹے کو ہوش آ گیا. نہ ان کو MRI کی ضرورت پڑی, نہ آپریشن کی ضرورت پڑی. وہ الحمدللہ وہ ٹھیک بھی ہو گیا, اور انہوں نے قافلے کی نیت بھی کی, اور 3 دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر کیا اس نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے جو بستے ہیں یہ بے شمار اس کی برکتیں ہیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا جو یہ شعبہ ہے روحانی علاج, اس کے ذریعے سے بے شمار پریشان حال اسلامی بھائیوں کے مریضوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں. آپ بھی شعبہ روحانی علاج کے ان بستوں پر رابطہ کریں, ان اسٹالز پر رابطہ کریں, اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. اور مدنی بہار بڑی شاندار, ان کی والدہ ماشاءاللہ صحت یاب ہو گئی. بتا رہے ہیں پتھریاں تھی بہت ساری, ایک پتھری نہیں تھی بلکہ بہت زیادہ پتھریاں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. خوب اپنی والدہ کی خدمت کیجیے گا. پتھری کے حوالے سے بھی کافی سارے یہ میسیجز بھی تھے گردے میں, تو اس کے بھی الحمدللہ سمجھ روحانی علاج بھی ناظرین کو بتائے گئے. اور اس کے تو ایک مدنی بہار ابھی آپ نے اسکرین پر دیکھی بھی کہ پتھریاں نکل گئیں, پتھری نہیں پتھریاں نکل گئیں ماشاءاللہ. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. یہ جو ہے نا اسلامی بھائی, انہوں نے نیت کا اظہار بھی کیا کہ یہ ذمہ داری بھی لے لی انہوں نے,
سنت کے رسائل پڑھنے کے لیے دیے جاتے ہیں نا ہر ہفتے کو، وہ رسالے کے ذمہ دار ہیں. کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے. یہ ایک میسیج آیا، محمد رمضان اتاری ہیں مرکز الاولیاء لاہور سے. اچھا، لاہور سے محمد رمضان اتاری، ان کے گلے میں ٹونسل یہ ہو چکے ہیں، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اب یہ بعض اوقات بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں کھانے پینے میں، اور وہ ٹھنڈے گرم مشروبات اس طرح کی چیزیں استعمال کر جاتے ہیں تو گلے خراب ہو جاتے ہیں. احتیاط بھی کیجیے. 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کی خرابی، سینے کی خرابی، اسی طرح گلے میں ٹونسلز ہو جاتے ہیں تو اب آپ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں. ان تمام امراض میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ بہت فائدہ مند ہے. آپ کی یہ بیماری تکلیف دور ہو جائے گی، ٹونسلز یہ بہتر ہو جائیں گے. اچھا، بچے جو ہوں گے، بچوں کے بھی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ نا ٹونسلز، موسم کی خرابی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ٹھنڈا گرم پانی پیا تو بچوں کے ساتھ زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں. ہاں، تو والدین یہ وظیفہ پڑھ کر یہ دم کر. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمارا روحانی علاج ہو جائے تو اس کے لیے یہ ایڈریس نوٹ کیجئے گا. پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، کراچی، پاکستان. اور اگر آپ آن لائن اپنا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، آن لائن کارڈ کا عمل کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے. شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کو بھی لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا. اس کے ذریعے بھی الحمدللہ عز و جل آپ آن لائن استخارے کروا سکتے ہیں، روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، اوراد و وظائف معلوم کر سکتے ہیں. اللہ پاک عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے اللہ پاک دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور فرما دیں. یا اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک خاک مدینہ کا صدقہ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دیں. آمین. یا اللہ پاک جو مسلمان جادو، جنات، اثرات، سحر، آسیب میں مبتلا ہیں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر